السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، جن کی دور حکومت میں عدل و انصاف اپنے عروج پر تھا، جن کی دور حکومت میں کوئی اپنا ہوتا، کوئی بیگانہ ہوتا، کوئی تعلق والا ہوتا، لیکن ان کے ہاں ایک ہی پیمانہ تھا کہ یہاں سوائے عدل کے اور کچھ نہیں۔ تو اسی لیے مورخین نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کو پانچواں خلیفہ راشد لکھا ہے، کیونکہ انہوں نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کی طرز حکومت پر انہوں نے حکومت کی ہے۔ تو جب ایسے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کی حکومت میں جو عیش پرست تھے، جو سمجھ رہے تھے کہ اب عمر بن عبدالعزیز کی دور حکومت میں ہمیں وہ سہولتیں، ہمیں وہ آرام اور وہ مال و دولت نہیں مل رہا، تو سازشین نے اندر سے ہی سازش رچا دی۔ ان کے قتل کے منصوبے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، 1000 اشرفی جس کے ساتھ جو انعام یا پیسے دینے کا لالچ ان کے غلام کو دیا گیا کہ یہ عمر بن عبدالعزیز کے کھانے کے اندر زہر ملا دے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ جب اس غلام کو دیا گیا تو اس نے لالچ میں آ کر واقعتاً ہی کھانے کے اندر زہر ملا دیا۔ تو کیا ہوتا ہے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ بیمار پڑ جاتے ہیں، اور پھر جب اتباع نے، حکماء نے ان کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو زہر دیا گیا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ کھانے کے اندر مجھے زہر ملا کر دے دیا گیا ہے، اور پتہ تو تھا کہ کون کون سا غلام ہے اور کون کس نے کھانا دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز اس غلام کو بلاتے ہیں جس نے ان کے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا۔ ان کو بلا کر کہتے ہیں، اللہ تیرا برا کرے، تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تو نے میرے کھانے میں زہر ملا کر مجھے دے دیا ہے؟ اس نے کہا، حضرت میں انعام کے لالچ میں آ گیا، مال و دولت کے لالچ میں آ گیا، تو اس لیے میں نے آپ کے کھانے کے اندر زہر ملا دیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا حلم دیکھیں، بردباری دیکھیں، برداشت دیکھیں، عفو درگزر دیکھیں، کہ اس غلام کو کہتے ہیں کہ جتنی رقم تجھے ملی ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کروا دے، اور جمع کروانے کے بعد یہاں سے بھاگ جا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ تو نے مجھے زہر دیا ہے تو لوگ تجھے ہلاک کر دیں گے۔ وہاں چلا جا جہاں تیری جان کی حفاظت ہو، جہاں تجھے لوگ پکڑ نہ سکیں۔ یہ ہیں عمر بن عبدالعزیز کہ اگر وہ چاہتے تو اس وقت بھی ان کو، اس غلام کو قتل کروا سکتے تھے، لیکن عفو درگزر سے کام لیا، معافی سے کام لیا، برداشت اور حلم سے کام لیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اسی طرح ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو بندہ
طاقت رکھتا ہو بدلہ لینے کی، لیکن اس کے باوجود بھی معاف کر دیتا ہے، تو اس کا بدلہ پتہ قیامت کے دن کیا ملنے والا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی قیامت کے دن تمام لوگوں کے سامنے اس معاف کرنے والے بندے کو بلائے گا اور پھر اس کو انعام دے گا کہ جنت کی حورین میں سے جس حور کو وہ چاہے اپنے لیے منتخب فرما لے۔